بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 16 جمادی الاولیٰ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ غزوہ احد میں صحابہ اکرام کی بے مثال قربانی۔ غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس والہانہ محبت و فداکاری کا مظاہرہ کیا، اس کا تصور بھی رہتی دنیا تک اسلام کو روحانی جذبے سے مالا مال کرتا رہیں گا۔ جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کر لیا تو فرمایا، مجھ پر کون جان قربان کرتا ہے؟ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ 7 انصاریوں کے ساتھ آگے بڑھے اور ایک کے بعد دیگر 7 نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ عبداللہ بن قمیہ نے جب تلوار کا وار کیا تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی اور اس کے وار کو اپنے کندھے پر روک لیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے پیٹھ تیروں سے چھلنی ہو گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے دشمن کے تیر اور تلوار ہاتھوں پر روکا، جس کی وجہ سے ان کا ایک ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ دشمن کی ایک جماعت حملے کے لیے آگے بڑھی تو تنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا رخ پھیر دیا۔ غرض صحابہ اکرام کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اور جانثاری نے اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ یہ صحابہ ہی کر سکتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت فرمائی۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ہاتھ سے خوشبو نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دن میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے بعد ایک زمانہ گزر گیا، میں اس ہاتھ سے کھاتی رہی اور اس کو دھوتی رہی، لیکن میرے اس ہاتھ سے مشک کی خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ بیہقی فی دلائل النبوہ۔ نمبر 3، ایک فرضہ کے بارے میں مزدور کو پوری مزدوری دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے دن 3 لوگوں کا مقابل بن کر ان سے جھگڑوں گا۔ ان 3 میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کسی کو مزدوری پر رکھا اور اس سے پورا کام لیا مگر اس کو پوری مزدوری نہیں دی۔ ابن ماجہ۔ خلاصہ، مزدور کو مکمل مزدوری دینا واجب ہے۔ کتنا پیارا دین اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ مزدور کے بارے میں ترغیب دی گئی کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری عطا کی جائے۔ آج دیکھیں نا، بیچارہ مزدور مہینوں سیٹوں کے دروازوں پر چکریں کاٹتا رہتا ہے، اس کے چپلیں گھس جاتی ہے، لیکن سیٹ ہے کہ اس کو تاریخ پہ تاریخ دیتے رہتے ہیں، کل ترسوا دے دوں گا، 8 دن میں دے دوں گا۔ ایسے حالت میں سوچو، یہ ہماری کمائی حلال ہوں گی کہ حرام ہوں گی؟ جس کے پسینوں سے خون پسینے کی کمائی اور جس کی آہیں اگر اس میں لگی ہوئی ہو اور اس کی سسکیاں اگر اس میں لگی ہوئی ہو، اس کے گھر میں بچے ہیں، بیوی ہے، اس کے گھر کے اندر کھانے کا خرچہ ہے، اس کی ماں ہے، بیمار ہے، ہاسپٹل کا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو سوچنا چاہیے۔ اگر یہ ساری چیزیں سوچ کر ہم مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اگر دیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ آپ کے کاروبار میں، رزق میں، تجارت میں اللہ برکتیں عطا فرمائیں گا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں بد اخلاقی سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ ترجمہ، اے اللہ، میں برے اخلاق، برے اعمال اور برے خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ترمذی شریف۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی خوب اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعات نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ابو داؤد شریف۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں یتیموں کا مال کھانا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو، پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں نافرمانوں سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، وہ نافرمان لوگ کتنے ہی باغ، چشمے، کھیتیاں، عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جن میں وہ مزے کیا کرتے تھے سب چھوڑ گئے۔ ہم نے اسی طرح کیا اور ان سب چیزوں کا وارث ایک دوسری قوم کو بنا دیا، پھر ان لوگوں پر نہ تو آسمان رویا اور نہ ہی زمین اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ سورہ دخان۔
نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل ایمان اور قیامت کا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 50,000 سال کے برابر دن یعنی قیامت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کتنا لمبا ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ دن مومن کے لیے اتنا مختصر کر دیا جائے گا جتنی دیر میں وہ دنیا میں فرض نماز ادا کیا کرتا تھا۔ مسند احمد۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کدو یعنی دودھی سے علاج کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے چاروں طرف سے کدو تلاش کر کے کھا رہے تھے، اسی روز سے میرے دل میں کدو کی رغبت پیدا ہو گئی۔ بخاری شریف۔ فائدہ، اطباء نے اس کے بے شمار فائدے لکھے ہیں، اور اگر دہی کے ساتھ پکا کر استعمال کیا جائے تو بدن کو عمدہ غذائیت بخشتا ہے۔ گرم مزاج اور بخار زدہ لوگوں کے لیے یہ غیر معمولی طور پر نفع بخش ہے۔ نمبر 10، نبی علیہ السلام کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں اسے پڑوسی کا اکرام کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، پڑوسی کا پڑوسی پر کیا حق ہے؟ فرمایا، اگر وہ تم سے کچھ مانگے تو اس کو دے دیا کرو۔ الترغیب والترہیب۔ دیکھو 2-3 دن سے ہم پڑھ بھی رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے کتنے حقوق بتلائے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دائیں بائیں نظر رکھی جائے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔